اور ان سے اتنی محبت، لیکن تیسرے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور تیسرا دوست اعمال اتنا بڑا دوست ہے کہ جب انسان کفن میں ہوتا ہے تب بھی ساتھ میں ہے، دفن ہوتا ہے تب بھی ساتھ میں ہے، جنازہ ہو رہا ہے تب بھی ساتھ میں ہے، جب قبر میں جاتا ہے تب بھی ساتھ میں ہے، کپڑے جب اوپر سے لکڑے کو رکھا جاتا ہے تب بھی ساتھ میں ہے، مٹی کو رکھا گیا ہے، لیکن اعمال باہر نہیں آ رہا ہے، آپ کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، مال آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جاتے جاتے، اہل و عیال نے قبر تک پہنچا کے واپس آ رہے ہیں، لیکن اندر جانے والا، آپ کا ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو اعمال ہے، اور اعمال میں آج ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ان دونوں دوستوں سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم حرام کاری کر سکتے ہیں، اس کے لیے انسان چوری کر رہا ہے، اس کے لیے انسان دوسرے کو پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے انسان دوسرے کو جان بھی لے سکتا ہے، لیکن جو تیسرا دوست ہے قبر تک ساتھی ہونے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے پیغام لے کے جانا ہے، جیسے ہم مال سے محبت کرتے ہیں، اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، آپ محبت کریں، ایسے اعمال سے محبت کریں، تاکہ جب قبر میں جائے ہم کسی کے نیکی کے محتاج نہ رہے۔ جب قبر میں جائیں گے، نکیرین آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے یہ کون آیا ہے، بلکہ نکیرین کہیں گے پریشان نہ کرنا، سرکار کا غلام آیا ہے، پریشان نہ کرنا، سرکار کا غلام آیا ہے۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے، جب نبی سے صحیح محبت کرو گے تب آپ کو وہاں پر مزدہ جافیزہ ملے گا۔ جب نبی سے صحیح محبت ہوگی تو قبر میں آپ کے لیے آرام ہی آرام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قبر اندھیرا ہے، یہ اندھیرا سب کے لیے نہیں ہوگا، قبر اندھیری کوٹری ہے۔ ابھی آپ ذرا سوچے، دل میں خیال لائے، سوچے اتنا چھوٹی قبر ہے، 6 فٹ کی لمبائی، 2.5 فٹ کی چوڑائی ہے۔ انسان آج ہم پنکھے کے سامنے ہے، گرمی لگ رہی ہے، لیکن قبر میں اتنا چھوٹا سا ہے، آپ اگر کروٹ لینا چاہیں گے کروٹ لے نہیں سکتے، کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، کھڑا ہونا چاہے صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذرا بتائیں تو صحیح، جہاں پر نہ کوئی پنکھے کا انتظام ہے، بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ قبر ہر انسان کو 34 مرتبہ آواز دیتی ہے، 34 مرتبہ، اے ابن آدم ہم تمہارا گھر ہے، ہم تو تم ہمارے ہی اندر آؤ گے، میرے یہاں کیڑے مکوڑے زیادہ ہیں، ہم کیڑے مکوڑے کے گھر ہیں، اس لیے انتظام کر کے آنا۔ آپ کو کہو گے کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے شکم میں آتا ہے، جب اس کا ماں کے شکم میں آتا ہے تو جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے ناک میں رکھی جاتی ہے، مٹی ناک میں رکھی جاتی ہے۔ جب مٹی اٹھا کے اس کے ناک میں رکھ دی جاتی ہے، اب اس مٹی کو خبر ہو جاتی ہے بنا یہیں سے ہے، مر کے یہی آئے گا، مر کے یہی آئے گا۔ آپ نے دیکھا بے شمار ہندوستان میں انتقال کیے، سعودیہ میں گئے لیکن مٹی وہی ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودیہ عربیہ میں انتقال کیے لیکن مٹی ہندوستان میں آ گئی، یہ کیسے؟ اس لیے جو وہی انتقال کر کے مٹی وہی ہو گئی، پتا چلا تو اسی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، وہی مٹی ان کے ناک میں رکھی گئی تھی، اور جو ہندوستان آ گئے پتا چلا ان کے ناک میں یہی کی مٹی رکھی گئی تھی۔ وہ قبر 34 مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں آئے ہوئے اپنے آپ کو سنوارو، موت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے ٹرین حادثہ تو پورا دل دہلا دیا ہے، آپ کا نہیں پورے ہندوستان والوں کا، ذرا اس میں جائزہ لے۔ کچھ لوگ تو یہ تمنا لے کر گئے تھے ابھی تو جائیں گے ہماری بیوی دیکھ کر خوش ہوگی، میری ماں تو سینے سے لگا کے کہے کہ میرا لال آ گیا ہے، باپ سینے سے لگا کے کہے گا میرا دل کا چین آ گیا ہے، بھائی سینے سے لگا کے کہے گا میرا دل کا سکون آ گیا ہے، بہن دلال کر کے کہے گی میرا بھائی آ گیا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی جس ٹرین میں بیٹھے یہی ہماری موت ہے، ان کو خبر نہیں تھی۔ بے شمار چلے گئے، ترکی کا کیا آپ نے زلزلہ نہیں دیکھا؟ ارے جو گھروں میں رہا کرتے تھے اچھے مکانات خود پیسے سے بنوائے، ایک جھٹکے میں مکان زمین دوش ہو گئے، زمین میں آ گئے، کتنے مر گئے کسی کو نہیں معلوم، انہی کی گھر انہی کی موت انہیں نہیں معلوم تھا۔ جو گھر ہم بنا رہے ہیں یہ گھر نہیں، حقیقت میں ہی ہماری موت کا سبب ہوگا، اسی سے ہم سب کے مریں گے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے آپ پیغام لے کے جاؤ، موت کا کوئی ٹھکانا
ठिकाना नहीं कि हम कब मौत आ जाए, कब हम चले जाए। इसलिए जब हम मर के जाए तो खाली हाथ न जाए, सबसे पहले नबी की मोहब्बत लेके जाए, इश्क़ मुस्तफा लेके जाए, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करके जाए, सही मानों में नबी और आले नबी से औलिया से मोहब्बत करके जाए, शरीयत पे नक्शे कदम पे अमल करके जाए। जब इस शान से जाएंगे, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन सब यही पुकार कर कहेंगे, जाने वाला अकेला नहीं जा रहा है, कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है, नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है। इसलिए बात कर दे रहा हूँ, हजरत बिलाल हबशी की ज़ाते पाक है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आखिरी वक्त इसका टाइम करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब है, तो हजरत बिलाल हबशी की बीवी रो रही है, आपकी शरीके हयात रो रही है, तो आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बीवी रो रही है। आप फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात रोना कैसा? तो बीवी ने कहा, मेरे सरकार बात समझ में नहीं आती है, आप इंतकाल करने वाले हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, जबकि ऐसे आलम में कोई मुस्कुराता नहीं है, ऐसे वक्त में मुस्कुराता कोई नहीं है, आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, ऐ मेरी शरीका हयात मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि कई साल गुजर गए हैं, काफी दिन गुजर गए हैं, मैंने सरकार को नहीं देखा है, सरकार की जियारत के लिए आंखें तरस रही है, दिल बेकरार है, लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया था, मेरे सरकार का फरमान है कि जब बंदे मोमिन मेरा आशिक मेरा उम्मती कब्र में आएगा तो उससे मुलाकात करने मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, कब्र में भी सरकार आएंगे। मैंने सुना था, आका ने फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं आऊंगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ ताकि मौत आनी है, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, तुमको तो मौत लग रही है लेकिन हमें मौत नहीं बल्कि मौत के बहाने से सरकार की जियारत होगी, मौत के बहाने से सरकार की जियारत होगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ऐ मौत जल्दी आ जा ताकि मैं कफन पहन के जब कब्र में जाऊंगा, आँख खुलेगी तो सामने सरकार की जियारत हो जाएगी, सरकार की जियारत हो जाएगी। इसे ये कब मुस्ता मिलेगा? जब अपनी जिंदगी को सही मानों में गुजारेंगे, तब इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गुजारे, नबी पाक के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, नमाज की पाबंदी करे, अपनी बच्चियों और अपने बच्चों को बाहया बनाए, बच्चियों के सरों पे पर्दा लेकर आए, ये अहद करे कि बच्चियां भी बगैर दुपट्टा की नहीं निकलेंगी। नमाज के बच्चियों को जोर दो, बच्चों को नमाज पे जोर दो, लेकिन जरूरी कि जब आप पढ़ोगे तब बच्चे पढ़ेंगे, जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी, जब बाप नमाजी होगा तब बेटा नमाजी होगा। ये हो ही नहीं सकता है कि बाप जाके 3 घंटा गपशप की बातें करे और बेटा नमाजी हो जाए, नहीं हो सकता है। इसलिए बाप जाके बोतल शराब के बोतल खरीद कर वहाँ शराब नोशी करे और उसकी सोच हमारा बेटा तो कुतुब आलम बन जाए, हमारा बेटा तो गाज़ी पाक की तरह हो जाए, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमारा बच्चा सज्जदे सालार का गुलाम बन जाए, तुम्हारी गलत फहमी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप शराब पी रहे हो, बेटा आपकी वजह से अगर बदल रहा है, आपको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। इसलिए आप खुद सुधरे। इसलिए शराब पीना नाजायज़ और हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो एक घूंट शराब पी लेता है 40 दिन तक ना उसकी दुआ कबूल की जाती है, 40 दिन तक ना उसकी नमाज कबूल होती है, 40 दिन तक ना उसके घर पे रहमत के फरिश्ते आते हैं। फिर शिकवा के हम परेशान हो रहे हैं, फिर शिकवा के हम परेशान हो रहे हैं। तो ये शराब इतनी नहुसत की चीज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में जब शराबी आएगा तो जन्नत से 500 साल की दूरी पे खड़ा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में जब शराबी आएगा तो उसकी जबान लटक कर नाक तक आ गई होगी, नाक तक लटकी होगी, लाल बह रहे होंगे और इतनी बदबू होगी। अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, तफसीर रूहुल बयान में है, इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू कि जैसे मुर्दार में बदबू होती है, एक मरा सड़ा जानवर के करीब निकले, इंसान अपने नाक को बंद कर लेता है। इससे ज्यादा बदबू शराब के मुंह, शराबी के मुंह से क़यामत के मैदान में निकलेगी। लोग उससे दूर भागेंगे, लोग कहेंगे ये कौन आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है। खिंजीर के मरने से ज्यादा बदबू इसके अंदर है।
ایک مرے ہوئے جانور سے زیادہ بدبو اس کے زبان میں ہے، یہ ہے کون؟ تو فرشتے کہیں گے یہ کوئی بڑا گنہگار اور زانی نہیں ہے، کافر نہیں ہے، بلکہ ہاں اس کافر بھی ہے، یہ جو آ رہے ہیں بدبودار کی جماعت آ رہی ہے، یہ شرابیوں کی جماعت ہے، یہ کبابیوں کی جماعت ہے، یہ حرام کھانے والوں کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بغیر توبہ کے شراب مر گئے ہوں گے، قیامت کے میدان میں نہ ان کے طرف میرے آقا چہرہ فرمائیں گے، نہ سید سلام نظر فرمائیں گے، نہ کوئی اولیاء فرمائے گا، نہ غوث اعظم نظر کریں گے، نہ کربلا والے نظر کرم فرمائیں گے، نہیں بلکہ قیامت کے میدان میں اہل معاشر میں رسوا بھی ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں دی جائے گی، اور رسوا کر کے انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سوچے، شراب جیسی نحوست چیز سے آپ بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے خاندان والوں کو بچائیں، اس سے آپ دور رہیں۔ اگر کسی کے زمان میں شراب لگ گئی، پی لیا ہو، اپنی وقت ہے کہ توبہ کر لے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بس اسی پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔